بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا سلسلہ دور رسالت سے شروع ہوا ہے، اور ہر دور میں ایسے مکار کذاب آتے رہے ہیں جنہوں نے انکار ختم نبوت کے فتنوں کی بنیاد رکھی ہے۔ ہمارے دور کے منکرین ختم نبوت کے فتنوں میں بہت بڑا فتنہ مرزائیت ہے۔ مرزائیت کے وجود کا سبب کیا تھا؟ اس فتنے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ اس فتنے کا بانی کون ہے؟ اور اس فتنے کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ اور اس فتنے کے خلاف تنظیمیں تحریکیں کیوں فعال ہیں؟ یہ ساری باتیں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز اپنے ظالمانہ دور تسلط کو طول دینا چاہتا تھا، لیکن اس میں مسلمانوں کا جذبہ جہاد اور جذبہ حریت ایک بڑی رکاوٹ تھا، جسے انگریز بھی جان چکا تھا۔ چنانچہ آپ یہ ہنٹر کی رپورٹ دیکھیں۔ ہنٹر سرکار برطانیہ کو تجویز دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ جہاد ہی کا وہ نظریہ ہے جو ان کے شدید جوش، تعصب، تشدد اور قربانی کی خواہش کی بنیاد ہے۔ اس قسم کا عقیدہ انہیں ہمیشہ حکومت کے خلاف متحد کر سکتا ہے۔ انگریز نے اس پر باقاعدہ سوچ و بچار کی کہ یہ جذبہ کیسے نکالا جائے۔ تو ایک برطانوی وفد ہندوستان کے سروے کرنے کے بعد سرکار برطانیہ کو رپورٹ پیش کرتے ہوئے تجویز دیتا ہے کہ بر صغیر میں ایک نبی کھڑا کیا جائے اور اسے ذلی نبی کے طور پر متعارف کروایا جائے، اور پھر وہ نبوت کی حیثیت سے جہاد کی حرمت اور انگریز کی اطاعت کی فرضیت کا اعلان کرے۔ یہ آپ سامنے رپورٹ دیکھیں۔ یہ برطانوی وفد سرکار برطانیہ کو تجویز پیش کرتا ہے۔ تیسری سطر میں دیکھیے، وہ تجویز دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ذلی نبی کھڑا کیا جائے۔ چنانچہ بندے کی تلاش شروع ہوئی تو انگریز کو سیالکوٹ کچہری کا ایک منشی ملا جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا، جو کہ عیاری، مکاری، فریب کاری، تعویل کاری کے فن کو خوب جانتا تھا، اور حب جاہ، حب مال، شہوت کے فتنوں کا دلدادہ بھی تھا، اور کسی حد تک مذہبی بحث مباحثے کی سرگرمیوں میں مبتلا بھی تھا۔ انگریز نے اس کے ساتھ مکمل ڈیل کی۔ نوازشات، مراعات اور ہر قسم کی خواہشات کے پورا کرنے کے وعدوں کے ساتھ مکمل سیکیورٹی اور حفاظت کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ چنانچہ اس شخص نے 1868 میں کچہری میں منشی والی ملازمت چھوڑی اور قادیان چلا گیا، اور مذہبی کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ساتھ علماء کرام سے تعلقات قائم کرنے شروع کیے، اور علماء کرام کے ساتھ اپنے بناوٹی جذبات کے اظہار کو سامنے رکھا اور کہا کہ میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یوں یہ شخص شہرت کی طرف چلا اور 1880 میں دعووں کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اس شخص نے تدریجی پالیسی پر عمل کیا اور مختلف دعوے کرنے شروع کیے، جن کی ترتیب یہ تھی: 1880 میں اس نے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1882 میں اس شخص نے، یہ آپ دیکھیں، 1880 میں ملہم ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1882 میں مجدد ہونے کا، اور 1882 میں معمور من اللہ ہونے کا، پھر مسیح مسیح، مسیح ابن مریم، مسیح مہدی، امام الزمان، اور کرتے کرتے 1901 میں یعنی 21 سال کے بعد اس نے کھلے لفظوں نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ اس فتنے کے خلاف 4 بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ ایک تحریک 1926 سے 1935 تک، جس میں قادیانیوں کو ریاست بہاولپور کی عدالت میں کافر قرار دے دیا گیا۔ دوسری تحریک تقسیم ہند کے بعد 1953 میں چلی، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ ختم نبوت کا قانون بنا کر ختم نبوت کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، لیکن حکومت نے مطالبات ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان مطالبات کی منظور کروانے کے لیے ہونے والے احتجاج پر فائرنگ کی اور 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس تحریک میں 1,00,000 سے زائد مسلمان قید و بند میں ڈالے گئے، اور تحریک چلانے اور تحریک میں حصہ لینے والے علماء کو بھی جیلوں میں ڈال کر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ظاہراً اس تحریک کو ناکام کیا گیا۔ تیسری تاریخ 1974 میں چلائی گئی، جس میں حکومت وقت نے قادیانیوں کو قومی اسمبلی بلا کر وضاحت کا بھرپور موقع دیا،
لیکن قادیانی طبقہ اپنے کفر و دجل کو اسلام اور حق ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہوا۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو آئینی طور پر کافر قرار دے دیا گیا اور ختم نبوت کا قانون بنا دیا گیا۔ اس کے بعد تیسری تحریک 1984 میں چلی اور اس تحریک کے نتیجے میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کے لیے شاعر اسلام کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی اور انہیں پابند کیا گیا کہ وہ شاعر اسلامی کا استعمال کر کے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن قادیانی آج بھی عین پاکستان سے بغاوت کرتے ہوئے خود کو مسلمان کہنے پر مصر ہیں اور آج بھی شاعر اسلامی کے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تحریکی کیا تھی، ان کی تفصیلات کیا ہیں، ان تحریکوں کے چلنے کے اسباب کیا تھے، ان تحریکوں کے ایمان افروز واقعات کون سے ہیں، پھر ان تحریکوں سے نتائج کون سے برآمد ہوئے، اس پر انشاءاللہ آئندہ مستقل اسباق ہوں گے۔ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ مسئلہ کفر اسلام، قادیانیوں کے کفر اور گمراہی کی وجوہات اور اس طرح کی دیگر اہم تفصیلات پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہماری صلاحیتوں کو، مالوں کو، جانوں کو نبی محترم، نبی مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حرمت ختم نبوت کی دفاع کے لیے قبول فرمائے۔